بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم لوگ کتاب عمدۃ الاحکام میں تک 90 حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 91 الحدیث الحادی والتسعون یہاں سے پڑھنا ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ جی شیخ شروع کریں۔ جی شیخ۔ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي بالعاص بن الربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الصلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها. جی اب تک کتنے حدیثیں؟ 6 حدیثیں ہو گئیں کیا؟ تو کافی ہیں یہاں تک. 1 2 3 4 5 اچھا 5 6 ہاں بالکل 6 بلکہ 7 حدیثیں ہو گئی شیخ، 7 حدیثیں ہو تو گئی. کافی ہے، اتنی پہلے پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا جی جی تو انشاءاللہ پھر مزید پڑھ لیتے ہیں. جی انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ابھی ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی رحمہ اللہ، اس میں ہم لوگ حدیث نمبر 91 یا الحدیث الحادی والتسعون پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں نماز کی حالت میں کچھ حرکت اگر انسان سے ہوتی ہے، خواہ کسی بچی کو یا بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو،
یا نماز کی حالت میں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور پاس ہی میں ہو تو وہ دروازہ کھول دے، یا اسی طرح اور کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے کہ اگر بچہ، چھوٹا بچہ آگ کے پاس جا رہا ہے، یا کچھ ایسی چیز جو بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، جیسے کانچ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہے، گر گیا، کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا بچے کے ہاتھ سے، اب اندیشہ ہے کہ تھوڑی بھی اگر دیری کریں گے تو شاید وہ گلاس وغیرہ ٹوٹا ہوا ہاتھ میں لگ جائے گا بچے کے، تو اس طرح یہ نماز میں اس کو اس سے ہٹانا، دور کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ایسی دیگر چیزیں بھی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ آ جائیں تو نماز توڑ کر اس کو مارنے کا حکم ہے۔ وہ یہی، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی نقصان، بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کی حالت میں اس کو اس سے دور کرنا، یا نماز توڑنے کی ضرورت پڑے تو توڑ کر اس نقصان دہ چیز کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ اب انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی بچے اب کسی بھی وجہ سے رو رہے ہوں، اب وہ کسی بھی صورت سنبھل نہیں رہے ہیں، نماز کے وقت کے نکل جانے کا بھی اندیشہ ہے، اب اگر ان کو لے کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو پھر نماز لے کر پڑھنا چاہیے، اور نماز کو اس کے وقت سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نماز کی حالت میں تھوڑی حرکت کی گنجائش ہے، لیکن نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نماز کو لیٹ کرنے کی صورت میں گویا کہ یہ بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ خندق میں جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز اس قدر تاخیر کرا دی کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا اور سورج غروب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی۔ اگر اس طرح ہو جاتا ہے کہ نماز تاخیر ہونے لگ جائے اور بچے رونے لگ جائیں تو بچے کو لے کر اگر نماز پڑھنے کی گنجائش نکلے تو اس صورت میں نماز لے کر پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو حرکت ہوتی ہے، لے کر کھڑے ہونا، پھر رکوع کے وقت اس کو بیٹھا دینا، یا سجدے کے وقت اس کو بیٹھا دینا، تو یہ جو حرکت ہے یہ ایسی مخل نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور بالکل نماز کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیگر چیزیں بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے دروازہ کھولا نماز کی حالت میں، تو یہ کچھ جو حرکت ہے، یہ اتنی حرکت اس کے لیے نصوص سے دلیل ہے، اور یہ کوئی خاص وجہ کے لیے حرکت تھی، ورنہ بلا وجہ حرکت نہیں تھی۔ جس طرح ایک انسان حرکت ایسی کرتا ہے جیسے اپنے کپڑے سے کھیلنا، یا اپنے کپڑے یا اپنے بٹن یا اپنے گھڑی یا کسی اور چیز میں اپنا وقت صرف کرنا نماز کی حالت میں، تو یہ ایسا عبث ہے جو یہ بیکار ہے، بلا وجہ، یہ انسان کے خشوع و خضوع کے نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن جو اس کی کوئی وجہ تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثبوت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کام جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کے اٹھا کر نماز پڑھنے کے جو ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کی بنیاد پر کئی لوگوں نے کچھ مسائل بھی استنباط کیے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، واقف ہیں۔ امام شوکانی سے ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ ان کا امامہ گر گیا، تو انہوں نے نماز کی حالت میں امامہ اٹھا کر سر پر ڈال لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کے حالت میں اتنا بڑا عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے استدلال کے طور پر کہا، لا حمل امامۃ اہون من حمل امامہ، لا حمل امامۃ اہون
من حمل उमामा, यानी मैंने तो सिर्फ ये एक इमामा उठाकर सर पे रख लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमामा बिनते ज़ैनब को उठाया था। तो इससे ये मसला मालूम हो रहा है कि ये जो हरकत हुई नमाज में या नमाज के लिए कोई हरकत हुई, तो इससे मसाइल जो इस्तेमाल किए गए हैं उसमें इन नसूस की बुनियाद पर हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब को उठाने की बुनियाद पर कई मसाइल का इस्तेमाल किया गया। अब इसके अलावा इसमें जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं इस हदीस में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ़ करम, आपके उम्दा अखलाक, इसका पता चल रहा है। इसी तरह इसमें यह बात भी पता चलती है कि कुछ चीज़ें जो नमाज में हराम होती हैं वो ऐसी चीज़ जो बिला ज़रूरत आदमी करता रहे तो ये अबस में आता है, जो नमाज के हुर्मत के एतबार से वो हराम करार पाती हैं कि इंसान ऐसा कोई काम बराबर न करता रहे जिसको हरकत कसीरा शुमार किया जा सके। उसके बाद ये जो हरकत मुबाहा जिसका नुसूस से सबूत है, वो नमाज की मसलहत के लिए अगर हो तो जायज़ है। जैसे अभी दो आदमी नमाज़ पढ़ते रहते हैं, एक आदमी आकर पीछे से इशारा करता है इमाम को, तो ऐसी सूरत में एक आदमी हरकत करके इमाम आगे बढ़ जाता है और मुक्तदी पीछे रह जाता है, तो ये जो मसलहत सलाह के से मुताल्लिक़ है, तो ये ऐसी हरकत जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इन सारी चीज़ों के लिए नुसूस हैं, ये सारी चीज़ें मुबाह हैं, मशरू हैं। और इसी तरह जो हरकत सलातुल खौफ में ज़िक्र की गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबको नमाज़ पढ़ाते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो पीछे हटते हैं, फिर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये जो हरकत हैं नमाज के हालत में, ये इन सारी चीज़ों के लिए सबूत है जो नमाज के मसलहत के लिए हों, तो ऐसे हरकत जायज़ है, मशरू है। चलिए उसके बाद हदीस नंबर बयान या अल हदीस सानी व तिस्ऊन, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअ्तदिलू फ़िस्सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि इंबिसातल कल्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज के हालत में जब तुम सुजूद में रहो तो फिर उस सूरत में तुम बराबर एहतिदाल करो, यानी आदमी सजदा ऐसा करे कि ऐसा न लगे कि वो किसी जानवर की तरह जाके औंधे मुँह गिर गया है, बल्कि उसके अंदर वो एहतिदाल रहे, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे की हालत में कैफियत हुआ करती थी कि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ को उसकी जगह में रखते थे, हाथों को हाथ की जगह में, पैरों को पैर की जगह में। ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़कर ऐसे किसी, जैसे कोई इंसान सर्दी लगने की वजह से दबक कर बैठ जाता है, तो ये उस तरह की कोई कैफियत नहीं होती थी। तो यहाँ पर यही कहा गया इअ्तिदाल होना चाहिए, मतलब बराबर सजदे की कैफियत जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसी तरह होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसा भी इंसान हाथ ना फैलाए जिस तरह एक जानवर, ख़ास तौर पर यहाँ जो कुत्ते का जिक्र है कि उसकी तरह हाथ फैलाकर पूरी तरह न गिर जाए, बल्कि जिस तरह उंगलियाँ क़िबले की तरफ मुत्तजे हों, क़िबला रुख हों, और हाथ बिल्कुल सीधा रखे और अपने जो बाजू हैं, पेट है, उन सब से दूर रखे, ये सारी जो कैफियत है उसके मुताबिक सजदा करे। और हदीस में तो मुख्तलिफ़ जानवरों से मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नक़रतुल गुराब, यानी कौवे की तरह ठोंग मारने की नमाज, ये नमाज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये कि आदमी पूरी तरह फैला कर, जैसे यहाँ पर बताया गया कि कुत्ते की तरह उस तरह हाथ फैला कर भी ना सजदे में गिर जाए, और इसी तरह ऊँट की तरह ना बैठे। तो ये कुछ जानवरों की मुशाबहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करने से मना किया। तो जो नमाज की हालत में न शरीफ जानवर और न जो
معیوب جانور سمجھے جاتے ہیں، ان سارے جانوروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث میں اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح پوری طرح ہاتھ پھیلا کر گر جانا گویا کہ ایک طرح سے سستی کی علامت، یا آدمی جو ہے تھک کر کبھی گر جاتا ہے آرام کے لیے، اس طرح کی بات اس سے پیدا ہوتی، اس لیے ایسی کیفیت سجدے میں نہ ہونے پائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 93، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جو باب وجوب الطمأنینہ فی الرکوع والسجود، اس باب کے تحت امام مقدسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے جو نماز پڑھی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ گیا، وضو کیا، پھر دوبارہ آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پھر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو جا کر نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو اس طرح 3 مرتبہ یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے رسول اب اس سے زیادہ اچھی نماز مجھے نہیں آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب نماز کا ارادہ کرو تو فکبر، یہاں اس میں الفاظ کو نوٹ کریں، یہ جو الفاظ اس کے اندر ذکر ہیں وہ نماز کے رکن سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک نماز نہ جاننے والے کو نماز سکھلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا اذا قمت الى الصلاة، نماز کے لیے جب تم کھڑو، تو نماز میں قیام یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ نماز میں جو آدمی قدرت رکھتا ہے اس کو کھڑ کر پڑھنا چاہیے۔ فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تکبیر کہو، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے، تکبیر تحریمہ ہے جو نماز کا ایک رکن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ایک عمومی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ نماز میں تم جو بھی میسر ہو وہ قرآن پڑھا کرو، ایک عمومی بات ہے، لیکن اس میں کئی دیگر احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم پہلے قراءۃ الفاتحہ کرو، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیگر الفاظ آئے ہیں ابو داؤد میں اور ابن حبان کی روایت میں، اس میں یہ ہے ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ، کہ تم اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھو، ام القرآن کو پڑھو، پھر جو بھی میسر ہو وہ پڑھو۔ تو یہاں پر ام القرآن بھی پڑھنے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ پھر ثم ارکع، رکوع کرنا یہ بھی ایک رکن ہے، حتی تطمئن راکعا، اور آرام سے اطمینان سے رکوع کرنا۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے اور برابر سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جانا ہے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان رکوع سے ابھی اٹھا بھی نہیں کہ جو ہے سجدے میں چل پڑا، تو یوں اس طرح ایک رکن اس کا فوت ہو جائے گا، جو نماز جو رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا رکن ہے۔ پھر اس کے بعد ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ بھی بہت اطمینان سے کرے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی رکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفع حتی تطمئن جالسا، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ وافعل ذلك في صلاتك كلها، اس طرح پوری نماز میں کرو۔ پوری نماز میں پھر اس طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ جانتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، جیسے مثال کے طور پہ اب یہاں پر سلام پھیرنے کا تذکرہ ہے، یہاں تو سلام پھیرنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک رکعت کی کیفیت اس انسان کو سمجھائی اور بتلایا کہ اسی طرح دوسری رکعت پڑھنا ہے، اسی طرح تیسری، یعنی جو تشہد اول ہے اس کے بعد وہ پھر پڑھے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں تھیں اس آدمی کو سمجھا دیں. تو پھر اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں تو وہ تو انسان جانتا تھا، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کر دیا. مثال کے طور پہ وہ سلام تو پھیرا ہی ہوگا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سلام کا تو اس کو تذکرہ ہی نہیں کیا، ورنہ سلام بھی نماز کے رکن ارکان میں سے ایک رکن ہے. ٹھیک، تو یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث المسیء کہا جاتا ہے، حدیث المسیء فی صلاتہ، کیونکہ اس حدیث میں کافی علماء نے مسائل بھی استنباط کیے ہیں، اس پر اختلاف بھی کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ رکن ہیں. اب اس میں جو نہیں بیان ہوئیں تو گویا کہ وہ اس سے کم درجہ رکھتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو واجب ہیں. اب یہاں پر اسی حدیث کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے مختلف چیزوں کا استدلال کیا. اب یہاں فقرہ ما تیسر من القرآن، اس سے احناف کا وہ ایک استدلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تخصیص نہیں کی، تو کچھ بھی قرآن پڑھ لے انسان کو جو یاد ہو اگر وہ بھی پڑھ لے تو کافی ہے. جبکہ دیگر احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو خاص طور پر پڑھنے کی تاکید کی. تو اس طرح یہ ایک عمومی بات فقرہ ما تیسر معک من القرآن، اس بنیاد پر یہ کہنا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ دیگر احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی صراحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اچھا، اس کے بعد یہاں اب بہت سارے لوگ اب سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، یہاں پر یہ چیز آئندہ حدیث میں آئے گی، اس کو ہم لوگ وہاں سمجھ لیں گے. یہاں اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی اس میں بیان کیے ہیں وہ رکن کی حیثیت ہے، وہ ضروری ہے. اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ کہ نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. اور یہاں اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں تو ہم نے ہر لفظ کے بعد ہی کہا کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو، اطمینان سے ٹھہر جاؤ، پھر سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ ساری چیزیں رکن ہیں. اب اسی طرح اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں جیسے دعائے استفتاح پڑھنا، اللہم باعث بینی یا اعوذ باللہ پڑھنا، اور جو سجدے میں رکوع میں تسبیحات پڑھنا اور اس میں طاق عدد پر ختم کرنا، یہ ساری چیزیں مستحبات میں سے ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد والی حدیث کی طرف چلتے ہیں. باب القراءۃ فی الصلاۃ. اس باب میں امام مقدسی نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی تو نماز نہیں ہے. اس میں اب لا صلاۃ نفی کی گئی ہے، تو اب یہ نفی کیا ہے؟ کیا اس سے پوری طرح مطلق نماز کی نفی ہو جاتی ہے، یا ایک چیز مستحب جس طرح کہتے ہیں کہ لا صلاۃ پوری طرح کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اس طرح کی جو تقدیریں نکالی جاتی ہیں، تو کیا وہ تقدیر یہاں پر مراد ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لا صلاۃ، الفاظ واضح ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نہ پڑھے سورۃ الفاتحہ تو پھر نماز مقبول ہی نہیں ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اتنا اس کی بنیاد پر اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. یہ اسی بنیاد پر جو ابھی ما تیسر معک من القرآن انہوں نے جو حدیث سے استدلال کیا تھا وہ حدیث سے استدلال کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں. جبکہ جمہور کا جو مسلک ہے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے.
ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے، منفرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب رہی بات مأموم کی، تو اگر اس صورت میں کوئی انسان امام ہے، اگر وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے اور چاہے نماز جہری ہو سری ہو تو نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اس امام کو چاہیے کہ وہ رکعت دہرائے اگر وہ نماز مکمل یعنی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تھا امام ہونے کی صورت میں۔ اور اسی طرح منفرد یعنی کسی کی نماز چھوٹ گئی، وہ خود اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں جیسے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، دوسری رکعت میں نہیں پڑھا، تو اسے چاہیے کہ پھر اٹھ کر وہ دوسری رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ منفرد ہے۔ اس کے اندر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ جب امام انسان رہے یا منفرد اپنے طور پہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کے پاس اس بات کا اتفاق ہے کہ وہ انسان اپنی نماز کو، جمہور کا مسلک ہے یہ احناف کے علاوہ، کہ وہ اپنی نماز کو اس رکعت کو بھی دہرا لے جس رکعت میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر جیسے کوئی آدمی 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے دوسری رکعت میں نہیں پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ، تیسری رکعت میں پڑھ لیا، تو پھر اس صورت میں اس کو تیسری رکعت کی نیت سے تیسری رکعت پڑھنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اس نے جو بیچ میں ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کو ایک رکعت اس کو دہرا لینا چاہیے۔ رہی بات اب مأموم کی، یعنی جو مقتدی ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو اب اس میں حنابلہ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ مأموم سے پوری طرح مطلق اس کا سقوط ہو جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو۔ اب شوافع اور اہل الحدیث کی یہاں یہ ہر مصلی کے لیے، مطلب چاہے امام ہو، مأموم ہو، منفرد ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ یہی شوافع کا مسلک ہے، یہی اہل الحدیث کا مسلک ہے۔ اور امام مالک یہاں پر فرق کرتے ہیں کہ مأموم کو سری نمازوں میں پڑھنا پڑے گا، جہری نمازوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہری نمازوں میں چونکہ وہ سن رہا ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسلک کو یا اس رائے کو ترجیح دی کہ ایک انسان جو امام کی اقتداء کر رہا ہے وہ جہری نمازوں میں امام کو سن لے اور سری نمازوں میں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ امام مالک کا مسلک ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت اس میں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے، ان ائمہ کا، من صلی خلف امام فقراءۃ الامام قراءۃ له، یا دیگر الفاظ میں فقراءۃ الامام له قراءہ کے بھی الفاظ، کہ جو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو قراءت ہے، امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہو جائے گی، یعنی مأموم کی قراءت ہو جائے گی۔ اور جو عمومی طور پر جو نصوص ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان نصوص کی بنیاد پر کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو ان کو خاموشی سے سننا چاہیے، ان کے اوپر پڑھنا واجب نہیں۔ جبکہ دیگر علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اصل میں صرف عمومی طور پر یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو اس صورت میں خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب کہہ کر ایک استثناء کی ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوا کہ پیچھے بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگ بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے سورہ فاتحہ کہ تم لوگ کچھ مت پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأموم کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا، تو زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عمومی احادیث میں بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے تم سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، تو اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ
सूरत अल-फातिहा मामूम को भी पढ़ना चाहिए। अब रही बात कि अगर मामूम है इंसान और उसने सूरत अल-फातिहा नहीं पढ़ी, इमाम के पीछे खड़ा हुआ है, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, अब 4 रकात उसके साथ पढ़े और 4 रकात पढ़ने के बाद इमाम सलाम फेर दिया तो इसने भी सलाम फेर दिया। अब मान लें कि 1 रकात या 2 रकात में ये सूरह फातिहा ही पढ़ना भूल गया, नहीं पढ़ा, नासी है, तो बाज़ लोगों के जो मसालिक हैं, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा का जो मसलक है, उस एतबार से, उनके कहने के एतबार से तो इसके ऊपर कोई हरज ही नहीं। शेख बिन बाज़ ने एक और हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि अगर इंसान मअमूम है और उस सूरत में वो सूरतुल फातिहा पढ़ना भूल जाए तो उस पर कोई कबाहत नहीं है। क्यों? इसलिए कि निसियान भी उज़्र है, जहल भी उज़्र है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा, आपको महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में शामिल होने की गरज से एक साहब सबसे पीछे ही रुकू करते हुए सफ़ में आकर मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तउद, या उसको वला तुइद भी पढ़ा गया या वला तअदू भी पढ़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अल्लाह ताला ख्वाहिश को और ज़्यादा करे, तुम इस तरह न किया करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुकू से, यानी रुकू सफ़ से पहले ही रुकू शुरू जो उन्होंने कर लिया, इस तरह करने से मना किया। यहाँ शेख बिन बाज़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा उस रकात को दोहराने के लिए नहीं कहा, हालांकि उनको क़ियाम भी नहीं मिला और उन्होंने सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी थी। अगर ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा मामूम के हक़ में वाजिब करार देते और उसको बहर सूरत पढ़ना ही था, अगर वो छूट जाए तो उसकी रकात ही शुमार नहीं होगी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हुक्म देते कि तुम वो रकात दोहराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही। इससे इस्तिदलाल करते हुए शेख बिन बाज़ कहते हैं कि अगर मामूम हो तो इस सूरत में, निसियान की सूरत में, जहल की सूरत में उससे साक़ित हो जाएगा, इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए। लेकिन वो इस बात के कायल हैं कि सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहिए मामूम को, मुक्तदी को। तो ये कुछ मसाइल हैं जो इस हदीस मुसी लिस्सलाह के पस मंज़र में और ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इस पस मंज़र में कुछ बातें मुख्तसरन ज़िक्र कर दी गई हैं। वैसे इसके ऊपर मुख्तसर रिसाले भी लिखे जा चुके हैं, अल-क़िराअह खल्फ़ल इमाम, और इस जैसे मसाइल से मुताल्लिक़ अइम्मा ने रिसाले भी तहरीर कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों से मुताल्लिक़ जो रिसाले भी हैं, अगर मिल जाएँ तो पढ़ लें तो और भी मज़ीद उसमें तफसील हमें मिल जाएगी। यहाँ इस हदीस पर हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ मीटिंग ख़त्म हो रही है। आज हम लोग हदीस नंबर 94 यानी ये ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, यहीं तक हम लोग रुक जाते हैं। इंशाअल्लाह कल से अल हदीस अल ख़ामिस व तिस्ऊन हज़रत अबू क़तादा अंसारी रदियल्लाहु अन्हु की हदीस, जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात ज़ुहर कैसे पढ़ाया वो सारी चीज़ें दी।